اب آ جائیں ڈیفالٹ پر. میں نے عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران میں 16 دسمبر 2021 کو کہا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہا, پبلک میں ریکارڈ ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کیا 30 جون 2023 کو ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں پہنچ گیا تھا؟ کیا نہیں پہنچا تھا؟ ارریسپیکٹو گورنمنٹ کس کی تھی؟ تو پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی. چاہے وہ یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ میں آپ سے شکایت ہے ستی صاحب آپ لوگوں سے, یہ انریلیونٹ بات ہے کہ گورنمنٹ عمران خان کی تھی یا شہباز شریف کی تھی. پاکستان کی اکنومی جب میں نے 16 دسمبر 2021 کو کہا تھا ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے تو مجھے پتا تھا, چاہے آپ فرشتہ ہی بٹھا دیں, یہ نیچے جا رہی تھی. تو یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, یہ ڈیفالٹ ہونا ہی ہونا تھا. اور یہ جس طرح سے پھر آپ نے جا کے آئی ایم ایف کے ہاتھ پہ جوڑے ہیں اور جس طرح آپ یہ نکال کے لائے ہیں ابھی فار دا ٹائم بھی آپ نے گولی کھا لی ہے, تو مجھے بتائیں کہ میری کون سی بات غلط ہے. میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میں وہ بات تھوڑا پہلے کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے بس. اور یہ اسد عمر صاحب کل میری بات مان لیں گے, یہ بتا دوں میں آپ تو میں نے زندگی میں کبھی آپ میری کسی بات کو کنٹینٹ بتائیں کہ میں نے کوئی بات کی ہو اور وہ غلط ثابت ہوئی ہو. میں نے ہزاروں انٹرویو دیے ہیں, ہزاروں. شبر صاحب اس وقت بیسک ایشو کیا ہے کسی بھی جماعت کا؟ اگر فرض کریں حکومت میں, آپ نے کہا کہ اس وقت تحریک انصاف میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا, سن لے میری بات. سر میں سوال بھی مجھے کرنے تھے نا بیچ میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں, لیکن میں ایک سوال کر لوں پھر آپ اس پہ جواب دے دیجیے گا. آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ تذکرہ کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ پروگرام آگاہی کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ بیسک مسئلہ مینڈیٹ کا تھا, کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا, انہیں بڑا مینڈیٹ نہیں ملا, اس لیے میں نے رستے اپنے ان سے جدا کر لیے. تو یہ جب تک گارنٹی نہیں ہوگی, کوئی بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ کوئی حکومت نہیں آتی, اس کا مطلب ہے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. بالکل دو چیزیں, بالکل صحیح ہے. عمران خان کی گورنمنٹ چینج کے لیے آئی تھی. میں یہاں بالکل غیر جانبداری سے بتائیں کہ پاکستانی معاشرے میں اس 4.5 سال میں تبدیلی آئی تھی. مجھے بالکل غیر جانبداری, پولیس میں, کورٹ میں, دفتر میں کوئی ہم تبدیلی کر سکے تھے. میں بھی اس کا حصہ ہوں, ناکامی کا حصہ ہوں. ایف بی آر کی کرپشن میں کوئی تبدیلی آئی تھی, توقعات تھیں وہ نہیں ہوا. ہم نے بھی کمپرومائز کر لیا نا اسٹیٹس کے اس سے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کمپرومائز کرنا پڑا. میں تو عمران خان کا حصہ بن کے کہہ رہا ہوں یار, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں تو عمران خان کا حصہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. ہم نے پرائم منسٹر کی شکلیں دیکھی ہیں نا یار, کہ وہ کتنا پریشان ہوتا تھا. تو ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, اور آج بھی پاکستان میں کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا, اور مینڈیٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی. اور آخری بات دیکھیں, میں نے کل بھی پروگرام میں بات کی تھی, وہ آپ لوگ مس کر دیتے ہیں. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی اکنامک پروگرام نہیں ہے اگلے 5 سال کے لیے. یہ سب بکواس کر رہے ہیں. مجھے آج ان میں سے بلائیں, ابھی ان میں سے سب کے بلائیں کہ آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر کون ہے, اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کی 5 سال کی رپورٹ پڑھی ہے. اگر آپ جینوئن پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کل دونوں کے اکنامسٹ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں, تینوں پارٹیوں کے بلا کے, کہ آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھی ہے. میں آپ کو آج لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اگلے 5 سال کی پروجیکشن کیا ہے. میں ایک ایسا انسان ہوں جو ریگولرلی اخبار میں آرٹیکل لکھتا ہوں. میں روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی اگلے 5 سال میں پوزیشن کیا ہے, اگلے 50 سال میں پوزیشن کیا ہے. میں ایک بیوقوف آدمیوں کی طرح جاہلانہ یہ فیصلہ کروں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ اچھی تھی, عمران خان کی بری تھی, مشرف کی اچھی تھی, یہ سب بکواس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. اور میں اسد صاحب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف میں جب آپ گئے تھے اس وقت ہم مجبوری میں گئے تھے, اور مجبوری میں اس لیے گئے تھے کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں تھی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس وقت ہم ڈیفالٹ میں جا رہے تھے. اور وہ پوزیشن جب میں نے 2021 میں یہ بات کی تھی, اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور میں عمران خان کی پارٹی سے ایفیلیٹ سمجھا جاتا تھا. میں نے یہ بات کی تھی اس وقت. شبر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کے مافیاز یہاں پر موجود ہیں, جس طرح سے آپ باتیں کر رہے تھے, ٹوبیکو انڈسٹری کی بات کر لیں, باتیں نہیں کر رہے تھے, یہ بالکل آپ جو بات کر رہے تھے, میں سوال اپنا کر رہا ہوں. بیسکلی یہ سارے جب موجود ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں پر تنخواہ دار طبقہ 264 ارب روپے کے پچھلے سال اس نے ٹیکس دیے, اور دوسری جانب ریٹیلرز اور ایکسپورٹرز کا ٹیکس آپ کے سامنے ہے, معلومات آپ کے سامنے ہے, سب آپ لوگ پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو ایسے میں ان مافیاز کے ہوتے ہوئے
پھر کیسے ٹیکس کا نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یا پھر یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ بھی اپنی کوئی لابی بنا لے، کوئی اس طریقے سے کوئی ایک اپنا کوئی نیکسس بنائے، کچھ کریں؟ یار میری بات ایسے ہی کرنا ہوگا. میری بات سنو، میری بات سنو. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ریٹیلر کے ساتھ پنگا کس نے لیا تھا سوائے میرے؟ ریٹیلر نے میرے ساتھ فزیکل بدتمیزی کی، مجھے میرے ساتھ مار پیٹ کی گورنر ہاؤس میں. میں پاگل تھا. مجھے اب کیا کہتا ہے مفتاح اسماعیل؟ پوچھے نا مفتاح اسماعیل نے کل ٹی وی پہ کیا کہا ہے کہ شبر صاحب ریٹیل کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے. آئے نا، ہمت کریں نا. آپ میڈیا پہ بیٹھے اور لوگ آئے نا سڑک پہ آ کے بتائیں. میں نے ریکارڈ پہ کہا نا کہ لالو کھیت کا ٹیکس لاہور سے زیادہ ہے. آئے نا کوئی مائیکل لال سامنے مجھے ڈینائی کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لاہور سے زیادہ ہے کا ٹیکس؟ پھر یہ بات کی نا میں نے، ہمت ہے تو میں نے کی ہے نا. آپ کی ہمت ہے کہنے کی؟ آپ نے کبھی کہا یہ بات؟